اقبال کے جو ہے وہ ویو میں اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں پوری دنیا کے بیچ میں وہ کیا ہیں، اس کے لیے کیا ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، اور کیا آپ کے خیال سے ہمارے علماء کا وہ کردار ہے کہ جو ہونا چاہیے، وہ ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ ہیں جو ہونی چاہیے؟ کیونکہ مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے مبشر، اس وقت امت مسلمہ ایک بہت ہی زیادہ کرب اور تکلیف کی کیفیت سے گزر رہی ہے، جو ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں۔ بدترین بربریت آج تک جو کائنات میں یا انسانی تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، وہ اس وقت غزہ میں جاری ہے۔ اور اس کے بارے میں جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے یا اس کے بارے میں جو بھی اپنی طاقت میں ہو وہ کرنا چاہیے، ہر مسلمان میں اس وقت فرض ہے، اور عوام میں اس بات کا بڑا شعور ہے، لوگ مدد کر بھی رہے ہیں اپنے لحاظ سے، ہر لحاظ سے لوگ وہاں پہ، ایون آپ ہمیں چھوڑیں جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، بند کرو، یہ بچوں کو مارنا، یہ قتل عام، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس طرف اپنی توجہ ہونی چاہیے ہماری، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں اور جو اکابرین ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں۔ وہ کیسے؟ ابھی مفتی حنیف صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے۔ کیا کنٹروورسی ہے جی؟ کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں جی۔ تو مفتی حنیف جو ہے وہ گئے جہلم میں، اور انہوں نے ان کی اکیڈمی کے باہر تھوڑا سا ڈرامہ لگایا ہے، اور وہ اندر سے باہر نہیں آئے، یہ اندر نہیں جا سکے، اور مناظرہ ہوا نہیں، اور تھیٹر لگا رہا پورے آج 2 ہفتے سے، اور قوم ساری یہ دیکھ رہی ہے۔ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ یار تم میں سے کسی نے غزہ کے بارے میں آواز اٹھائی، کسی نے اس ظلم، اور کسی نے اسرائیل کی مذمت کی، کسی نے ایک لفظ بھی کہا؟ تمہارا یہ کردار ہونا چاہیے، یہ کردار ہونا چاہیے تمہارا کہ تم اس وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنی انا کی تسکین میں لگے ہوئے ہو۔ یہ تم لوگوں کا کردار ہے کہ اس وقت بدترین بمباری ہو رہی ہے، اور تم اس وقت ایک دوسرے کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے میں لگے ہوئے ہو۔ اس وقت تمہیں سب کو مل کے اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس تناظر میں اگرچہ مسئلہ فلسطین تو اقبال کے بعد شروع ہوا تھا، لیکن ہمیں اقبال میں کی کلام میں ہر آنے والے واقعات کی بھی کوئی نہ کوئی جھلک نظر آتی ہے، اور ہم اس سے کوئی نہ کوئی انسپریشن لے سکتے ہیں۔ اور اس میں آئی تھنک اقبال کے ٹائم کے اوپر بھی فتنہ علماء تو جاری ہی تھا، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کرتے ہی رہتے تھے۔ بالکل وہ کرتے تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنون کی، ان کا سر دامن تو ابھی چاک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کہتے ہیں جی کہ دین ملا فساد فی سبیل اللہ۔ پھر فرماتے ہیں یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف۔ یعنی یہ کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن اقبال کے خلاف جو ہے نا اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ مبارک بات ہے، مبارک دینی چاہیے ایک دوسرے کو کہ بھائی کسی بات پہ تو اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس طرح کے کافی انہوں نے ان کی مذمت کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اقبال کو بھی کافر اعظم کہا گیا، اور اس کے اوپر قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، اور اقبال کے اوپر کفر کے فتوے لگے، اور آج یہ سب سے زیادہ اقبال کو خود کوٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مطلب جس کو فائدہ اٹھانا ہے نا اقبال سے اٹھا لو۔ سیاستدانوں نے اپنا وہ ہمارے جو ایک پارٹی کے سابق وزیر اعظم ہو کے گئے ہیں، انہوں نے اقبال کو ہر جگہ پہ کوٹ کرنا، حالانکہ ان کا کیا کرپشن کے معاملے میں کردار آپ کو صاف پتہ ہے۔ پھر یہ علماء حضرات ہر جگہ، ایک مولانا صاحب تھے، وہ اکثر زیادہ تر ایک دوسرے کو گالیاں شالیاں دیتے رہتے تھے،
لیکن اقبال کو بڑا اچھا وہ یوز کرتے تھے اپنے جلسوں میں. تو لوگ تو مطلب اقبال کی فکر کو نہیں عمل، اس کی سیرت پہ عمل نہیں کرنا، اس کی فکر پہ عمل نہیں کرنا، ان کی شہرت کو کیش ان کی شہرت کو کیش. تو یہ چیز ہو رہی ہے پاکستان. تو خیر اس اقبال کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا 1912 میں، جنگ طرابلس جسے ہم کہتے ہیں. جنگ طرابلس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ طرابلس ٹریپولی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انگریزی میں اس کو ٹریپولی کہتے ہیں، اور یہ لیبیا کا دارالحکومت ہے. تو وہاں پہ عثمانی جو تھے ان کی حکومت تھی. تو اٹیلینز نے اٹیک کیا. جب انہوں نے اٹیک کیا تو عثمانی چھوڑ کے بھاگ گئے، کیونکہ وہ پسپائی اس وقت ان کا کافی آلریڈی کمزور ہو چکے تھے، وہاں پہ کافی ان کے نقصان ہو رہے تھے. تو وہاں پہ ایک تحریک اٹھائی ایک شخص نے جس کا نام تھا عمر مختار، اور اس کے اوپر ایک فلم بھی بن چکی ہوئی ہے، دی لائن آف ڈیزرٹ. یہ آپ دیکھیے گا، دیکھیے آپ نے. اور یہ عمر مختار کی جو یہ فلم ہے، یہ بڑا اس نے انصاف کیا ہالی ووڈ نے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس میں اینتھنی کوئن اس میں بنا ہے. یہ وہی شخص ہے جو دا میسج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی تھی، اس میں حضرت امیر حمزہ کا کردار جس شخص نے کیا تھا، جس ایکٹر نے کیا تھا، بڑا اچھا ایکٹر ہے، اس نے بڑا انصاف کیا ہے اس کردار کے ساتھ. تو اس تحریک میں ایک جنگ کے موقع پر ایک بچی تھی فاطمہ بنت عبداللہ، 14 سال کی بچی. اس بچی کی قربانی یہ تھی کہ وہ جو جنگ کے زخمی تھے ان کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہو گئی تھی، اور بڑی ہیروئکلی اس کی ایک جو ہے نا وہ مارٹرڈم ہو گئی تھی. یعنی کہ عام حالات میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں 2-3 اس طرح سے زخمی تھے، ان کو پانی پلاتے پلاتے ایک کو دوسرے کو تیسرے کو وہ شہید ہو گئی. فاطمہ بنت عبداللہ کی اس قربانی کو پہلے تو الہلال ایک رسالہ ہوتا تھا بر صغیر میں، پہلے اس نے اس کی تصویر چھاپی، اس کے حالات چھاپے. وہ حالات جب یہاں کے مسلمانوں کو پتہ چلے تو ان کا سر فخر سے نہ صرف بلند ہوا، بلکہ ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا کہ وہ ان کی مدد کریں جا کے. میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں فلسطین کے ساتھ. یہ اس تناظر میں دیکھیے گا کہ قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو خیر وہ حلال میں ہوا. پھر علامہ صاحب نے اس کو پڑھا، پھر وہ اتنا متاثر ہوئے، انہوں نے مزید اس کے بارے میں تحقیق کی، اور پھر یہ نظم لکھی جس میں خراج تحسین بھی ہے اور امت کو ایک میسج بھی ہے کہ آپ نے کیا اس سے کیا سبق لینا ہے، کہ ایک بچی کی قربانی آپ کو کیا سبق دے سکتی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اقبال ایک مایوس قوم کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سکسیسز کو جو ہے نا سیلیبریٹ کرتے ہیں. چھوٹی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنے کا، جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو نا، کچھ ابھی میں ایک اور بھی ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پہ ملاقات کرنے جاتے ہیں، اس کا احوال جو انہوں نے لکھا ہے، اس میں بھی وہ آخر میں کہتے ہیں طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. تو وہ بھی ایک نظم ہے، وہ کسی دن میں آپ کو سناؤں گا، بلکہ نیکسٹ شاید میں اسی کے اوپر بات کروں، اسی تناظر میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو، تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ امت میں غیرت جاگے کہ ایک بچی جس نے آپ کی قوم کی آبرو بچا لی، جس طرح آج فلسطین کے بچے پوری قوم کی آبرو بچا رہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ کریں. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا پہلا جملہ ہی جب آتا ہے نا آپ کے سامنے، آپ کی آنکھیں، میری تو آنکھیں نرم ہو جاتی ہیں. مبشر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. یعنی ایک مری ہوئی امت، ایک بے جان امت، اس کی تو آبرو ہے. یعنی تو نے آبرو بچائی ہے ایک قوم کی، ایک امت کی، اپنی شہادت دے کے. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے.
چھوٹی چھوٹی قربانی، جس طرح آج فلسطین کے بچے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس امت کی، اس ملت کی آبرو بچا رہے ہیں، ورنہ تو ہمارے حکمران کسی کام کے نہیں۔ حکمرانوں سے اچھے تو وہ بچے ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت کی آبرو بچا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو طاقت میں لوگ ہیں ان کی طاقت کا ڈنڈا صرف عوام اور کمزور لوگوں پہ چلتا ہے۔ لیڈرشپ ہمیشہ سیف ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ان کا ڈنڈا صرف اور صرف کمزور پہ چلے گا، ان کا ڈنڈا مظلوم پہ چلے گا۔ طاقتور کے آگے وہ نہیں لڑ سکتے، طاقتور کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ طاقتور کے آگے وہ سجدے میں گر جائیں گے، وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ سکائی کہتے ہیں پیاس بجھانا، تو وہ پیاس بجھاتے ہوئے لوگوں کو پانی دیتے ہوئے شہید ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر۔ بے تیغ و سپر، کوئی ہتھیار نہیں، جیسا آج غزہ کے مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ان کے پاس ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، خاص طور پہ جو نہتے جو شہری ہیں وہاں کے۔ اسی طرح یہ روز وہاں پہ کتنی ہی فاطمائیں ہوں گی جو روز شہادت دیتی ہوں گی۔ تو آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو مسلمان زیادہ طاقت میں، آج وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ ہے جسارت آفری شوق شہادت کس قدر ہے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی۔ اب وہ اپنے مطلب کی طرف آ رہے ہیں بات کہ یہ جو خزاں کا منظر ہے اس امت کے اوپر، یہ جو مری ہوئی امت ہے، اس میں ایک ایسی کلی بھی موجود تھی کہ جس کی مہک سے ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ خاکستر کہتے ہیں جو آپ کا راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں نا، کوئی چیز جل جاتی ہے، امت ختم ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں رہا، آگ نے سب تباہ کر دیا یہاں پہ۔ اس میں لیکن ایک چنگاری موجود ہے، اور چنگاری کا کام جو ہوتا ہے نا، وہ دوبارہ سے آگ بھڑکانا ہوتا ہے۔ وہ آگ تو بجھ گئی ہے لیکن چنگاری موجود ہے۔ تو اب وہ مطلب کی طرف آ رہے ہیں، ایک بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، غیرت مند لوگ زندہ ہیں، غیرت مند مسلمان زندہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دو، مظلوموں کے گھروں کو تباہ کر دو، ان کے بچوں کو مارو اور کوئی آواز نہ اٹھائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے صحرا میں آہو کہتے ہیں ہرن کو، آہو صحرا جو ہوتا ہے نا وہ بہت نایاب ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، بڑا مشکل سے۔ اب لیٹس سپوز آپ صحرا میں بھٹک جاتے ہیں، اب بس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، تو کہیں کوئی آہو نظر آ جاتا تھا کسی شکاری کو، تو وہ اس سے شکار کر کے اپنی زندگی کو پرولونگ کر لیتا تھا۔ صحرا میں آہو نہیں ملتے آپ کو، بڑی مشکل سے ملتے۔ تو اپنے بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اب جس میں بجلیاں برس جائیں اس بادل میں، اس میں تو کوئی مزید آپ کی کوئی گرج چمک نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں چھپی ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھپے ہوئے اللہ کے بندے ہیں، یہ نکلیں گے اپنے وقت پہ، یہ اپنے اپنے وقت پہ نکلتے رہیں گے، چاہے جتنا بھی امت کے اوپر زوال آ جائے، چاہے جتنے بھی برے حکمران آ جائیں، کوئی نہ کوئی اللہ کا نام لینے والا اٹھتا رہے گا۔ جس طرح آج کھڑے حماس والے کھڑے، بالکل کھڑے، حماس کہتے ہیں مزاحمت کو، ریزسٹنس۔ تو پچھلی دفعہ میں نے بات کی نا، ریزسٹنس مسٹ گو آن۔ کشمیری کھڑے ریزسٹنس کر رہے ہیں، آپ ریزسٹنس کریں نا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ امت مرحوم ہیں،
مری ہوئی امت. کھڑے ہوں نا, ظلم کے خلاف کھڑے ہوں, بولیں اس کے خلاف. فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں, نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں. اقبال کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اپنی قوم کے ساتھ. اقبال آپٹمسٹ ہے, پیسمسٹ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگرچہ تیرے غم میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لیکن ایک امید کی کرن بھی ہے, ایک نغمہ عشرت ہے, یعنی کہ ایک خوشی کا نغمہ بھی ہے اس میں. وہ کیا ہے؟ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے, یعنی کہ اب تیری تربت سے انقلاب نکلے گا, انقلاب کی روح پھوٹے گی وہاں سے. ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں, پل رہی ہے ایک قوم تازہ ایسا ہوش میں. یہ چیز واہ, کہ یہ جو قربانی ہے, یہ جو غزہ میں قربانی بچے دے رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک پوری مائنڈ سائنس کام کر رہی ہے. اس کے پیچھے یورپینز بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار یہ تو مظلوم لوگ ہیں. اس کے پیچھے جو ہماری نوجوان نسل جو گمراہی کا, جو ڈکی بھائی جیسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئی تھی, ڈکی بھائی جیسے کم تر ترین لوگ, گالیاں دے کے یوٹیوبر بننے والے لوگ, ان کے پیچھے جو پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, ان کو نظر آئے گا یار اصل مقصد تو ہمارا یہ ہے, ہم نے تو فلسطین کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے تو اسلام کے لیے کام کرنا ہے. یہاں سے انقلاب اٹھے گا. پھر ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ بدترین آمریت کا دور چل رہا ہے, وہاں سے بھی لوگ انقلاب اٹھائیں گے. اچھا, اب وہ بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح کے ہوں گے جو انہوں نے کہا پل رہی ہے ایک قوم تازہ ایسا گوش میں, ٹھیک ہے, بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں. وہ جو قوم جو بالآخر انقلاب لائے گی, ان کی وسعت مقصد, یعنی مجھے ان کے مقاصد کی جو واسٹنس ہے اس کا مجھے تو اندازہ نہیں ہے. آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکز سے میں, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ وہ تیری اس قبر سے نمو پائیں گے. واہ, یعنی کہ جو انقلاب برپا کریں گے وہ کس حد تک جائیں گے مجھے تو اس کا نہیں پتا, لیکن وہ غزہ کے بچوں کے کارپسز کے اوپر سے یہ انقلاب نکلے گا. اور اس بات کو بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا, یہ ظلم ایک جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظالم جب اپنی آخری حدوں کو پہنچتا ہے نا تو وہ ظلم بڑھا دیتا ہے. اب یہ اسرائیل, اب یہ جتنے بھی صہیونی ماڈلز ہیں, یہ اپنی آخری سانسیں لے رہے, اس لیے انہوں نے ظلم بڑھا دیا. لیکن انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے they plot and plan and Allah also plans and Allah is the best of planners. بے شک. تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور, دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور. یعنی اب ایک نیا سسٹم آ رہا ہے, اب ایک نیا آسمان پہ ستارہ آ رہا ہے. وہی انقلاب کی خبریں دے رہے ہیں, انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, کیونکہ یہ جو اب غزہ میں شروع ہو گیا ہے یا جو مسلمانوں کے ساتھ, یہ ایک نئی بیداری کا, مسلمانوں کے اندر ایک نئی بیداری کا سبب بنے گا. جو بھی ابھرے ہیں, جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے, جن کی زور نہ آشنا ہے قید صبح و شام سے. انہیں کی بات کر رہا ہے کہ جو ابھی ابھر رہے ہیں, ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو, اندھیرے کو, ٹھیک ہے, جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے, اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اقبال نے میسج دیا ہے فاطمہ بنت عبداللہ کے ذریعے آنے والی نسلوں کو کہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا ظلم ہو کہ جہاں پہ
چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جائے ظالموں کی طرف سے، تو یہ مت سمجھے گا کہ کیونکہ اس کے بعد پھر دیکھیں نا کہ کتنا انقلاب آئے، اور پھر آخر میں وہ اٹیلینز کو وہ ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا، کیونکہ وہ پھر تحریک اتنی کامیاب ہو گئی تھی کہ ان کو اتنے نقصان ہو رہے تھے کہ وہاں کے ٹریپولی کے لوگوں نے خود سے مل کے اپنی تحریک کو آگے چلایا، حالانکہ عثمانی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے خود اپنے زور بازو پہ وہ جہاد کیا اور وہ پھر اس میں کامیاب۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد میں اپنا ہاتھ بٹانے کی توفیقات دے، اور سب مسلمانوں کے اندر ایک بیداری پیدا کرے، خاص طور پہ ہمارے حکمران اور علماء دین، کہ وہ اس طرح کی غیر ضروری باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور قوم کا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ جو اصل معاملات ہیں، جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر آپ اپنی توجہ رکھیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کریں۔ بہت شکریہ خان صاحب، آج کا جو ہے وہ بہت ہی جوش و ولولے والا آپ کا سیشن تھا، اور تھینک یو کہ آپ نے جو ہے وہ اقبال کے یہ ویو پوائنٹ ہمارے سامنے پیش کیا۔ جی، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی بہت پسند آیا ہوگا، اور آج کا جو ہے وہ ہمارا Q&A سیشن اسی کے ساتھ اختتام پہ پہنچتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔